السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ساتھیو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت مال سے آزماتا ہے، کبھی پاور سے آزماتا ہے، کبھی اولاد سے آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی زیادہ پیسے سے آزماتا ہے۔ تو جیسے جیسے دنیا کا خاتمہ قریب آتا ہے، ویسے ویسے یہ آزمائشیں یہ سخت سے سخت ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جب یہ آزمائشیں اپنی انتہا کو پہنچیں گی، اس آزمائش کا نام دجال ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے، تب سے اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو آزما رہا ہے۔ کبھی فرعون سے آزمایا، کبھی نمرود سے آزمایا، کبھی بھوک سے آزمایا، کبھی افراد سے آزمایا، لیکن یہ آزمائشیں جب اپنی انتہا کو پہنچیں تو اس آزمائش کو دجال کہتے ہیں۔ اس لیے آزمائشوں کا باپ اگر کچھ ہے تو وہ دجال ہے، یعنی اس کائنات کی سب سے آخری اور سب سے بڑی آزمائش وہ دجال ہے۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں متنبع کیا ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فتنے کے بارے میں بات کرتے تھے تو آپ کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا، اور اتنی سنجیدگی سے بات کرتے تھے، صحابہ کو لگتا تھا کہ ابھی جھاڑیوں سے نکل کے دجال نے آ جانا ہے۔ یعنی اس شدت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ تو آخری زمانہ اس عنوان سے ہمارا قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم نے پچھلے سیشن میں امام مہدی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ، کیونکہ اس سے سب سے پہلا بڑا فتنہ، جو سب سے بڑی نشانیاں قیامت کی وہ 10 ہیں، ان 10 میں سے پہلی وہ دجال کا ظہور ہے، دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ 3 باتیں ضروری ہیں اس سے پہلے کرنا، کیونکہ کبھی کبھی جب انسان ان باتوں کو سن رہا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ کہانیاں لگتی ہیں، یعنی ہمارے دور میں تو یہ ہونے نہیں والا، یہ تو ایک مستقبل کی شے ہے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو پہلی بات ذہن میں رکھیں، تو اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مائنر ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، کوئی شوگر اس انتہا پہ آ گیا کہ زخم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے انگوٹھا کاٹنا پڑ گیا ہے یا انگلی کاٹنی پڑ گئی ہے، تو ڈاکٹر اب آپ کو آخری چیز بتاتا ہے، یعنی میرے بھائی، اگر تم نے اب احتیاط نہ کی، اگر تم نے خیال نہ کیا، تو دھیرے 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 کیا ہوگا، یہ آخری شے بیان کرنے کی بنیاد کے اوپر بندہ احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر مائنر اٹیک ہوا ہے تو میجر ہو سکتا ہے، میجر ہو جائے تو تمہارے گھر کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، تم مر جاؤ گے، جان سے جاؤ گے، ابھی عمر ہی دیکھو کتنی ہے۔ یہ اصل میں وہ انتہا بتاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے، ابتدا کو احتیاط کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اپنے صحابہ کو آزمائشوں کے بارے میں ڈراتے تھے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، لیکن ان آزمائشوں کی انتہا بتا کے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، تاکہ بندے اپنی ان ابتدا کے اندر کیا ہے، خیال کرنا شروع کریں، احتیاط کرنا شروع کریں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کا ہمیں علم دیا ہے، یعنی ہمارے نبی نے ہمیں بے ہدایتہ نہیں چھوڑا، گمراہ کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ ہم راستے کو گم کر دیں، نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سیاست کی بات کی ہے کہ آخری وقت کے اندر دنیا کی سیاست موو کیسے کرے گی، کون سے ملک ہیں، کون سے خطے ہیں، کون سے علاقے ہیں جو اس ساری کی ساری حالت کے اندر سب سے بڑا کردار ادا کریں گے۔ وہ مہدی، دجال اور عیسیٰ کی سٹوری پڑھ کے اللہ کی قسم سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ یعنی ان تینوں کی کہانی کو پڑھ کے، ان تینوں کے بارے میں خبروں کو پڑھ کے آپ کو پوری دنیا کے حالات جو ہے وہ معلوم ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آج کی دنیا کو کیسے دیکھنا ہے۔ اور آخری اور اہم بات میرے بھائی، جیسا کہ اب سیلاب آیا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو پوری دنیا کہتی ہے وہ کیا ہے، وہ درختوں کا کاٹنا ہے، کیونکہ جب درخت ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، پانی کے بہاؤ کو وہ روک لیتے ہیں، وہ مٹی وغیرہ کو، پتھروں وغیرہ کو روک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان کم ہوتا ہے۔ تو اب آج کے جو ماہرین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو انتہا بتاتے ہیں کہ اگر ایسے ہی ہم درخت کاٹتے چلا گئے تو پورا کراچی ڈوب جائے گا، ایسے ہی درخت کاٹتے چلے گئے تو لاہور کا فلاں ہو جائے گا، فلاں کی چیز فلاں ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا لیں، اگر دھوکہ، بے ایمانی ایسے ہی چلتے رہی تو دنیا کا کیا حال ہوگا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی خبروں سے ہمیں بتاتے ہیں، امام مہدی، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سب سے پہلی بات دجال کے بارے میں کہ اس کو مسیح دجال کیوں کہتے ہیں، تو مسیح ممسوح، اس کا معنی ہوتا ہے میرے بھائی مٹا ہوا، تو کیونکہ اس کی ایک آنکھ ایسی نظر آئے گی جیسے مٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں، اس لیے ہماری زبان میں اس کو کانا دجال کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی علماء نے اس سے لیا ہے دنیا پھرنے والا، دنیا کے چکر کاٹنے والا،
یہ بھی ایک معنی ہے مسیح کا، کیونکہ دجال نے پوری دنیا کا چکر لگانا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور دجال کا معنی دجل سے ہے، دھوکے باز، یعنی اصل کچھ اور ہے اور وہ دکھاتا کچھ اور ہے، یعنی لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے، لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے جس کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، جس کے اوپر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ دھوکھا اگر ایسے ہی چلتا رہا جیسے کہ ابھی چل رہا ہے میرے بھائی، تو اس کی انتہا پہ اس دھوکے کے نظام کو چلانے والا کون ہوگا؟ وہ دجال ہے، کیونکہ ساری بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وہ سب سے بڑا دجال ہے اس کائنات نے جو دیکھا ہے۔ اس لیے علماء یہاں پہ ایک بات کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں دجال ایک فرد نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ ایک نظام ہے، یعنی نظام کا نام اصل میں دجال ہے، اس لیے دجالی نظام کہہ دیتے ہیں۔ تو حدیث سے ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے میرے بھائی کہ وہ ابن آدم، آدم کی اولاد ہے، ایک انسان ہے جس کا نام دجال ہے۔ لیکن ہاں یہ جو نظام میرے بھائی جیسے جیسے خراب ہوتا جا رہا ہے، اس نظام کو ہم دجالی نظام اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں نشانیاں بتائی ہیں، جب یہ کچھ ہونے لگے تو سمجھے اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد دجال ہے۔ تو یعنی ایک نظام پیدا ہوگا جس نظام کو چلانے کے لیے آخری والا شیطان انسانوں کی شکل میں جو دنیا میں آئے گا وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے۔ تو نظام واقعتاً میرے بھائی وہ اسی طرف جا رہا ہے جس کی طرف دجال کی آمد کی نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتایا کہ یار دجال آنا ہے، دجال آنا ہے، دجال آنا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ اتنی بڑی نشانی ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتایا، لیکن دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو علماء کہتے ہیں یہ حکمت تو یقیناً اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی قرآن کے اندر دجال کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ وہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 158 ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں وہ سامنے آئیں گی، ان نشانیوں کے بعد کسی کے ایمان لانے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ یعنی کچھ نشانیوں کا ظہور ہوگا اس دنیا پہ، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کے بعد کسی کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ دجال کے بارے میں بالواسطہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں ہم تک بات پہنچائی کہ 3 نشانیاں ہیں، اس کے بعد اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا اگر وہ اس سے پہلے ایمان والا نہ ہو۔ پہلی وہ دجال کا ظہور ہونا ہے، یعنی دجال کے ظہور کے بعد توبہ وہ قبول نہیں ہونی، وہ ایمان قبول نہیں ہونا۔ دوسرا وہ دابۃ الارض ہے، زمین سے باقاعدہ ایک جانور نکلے گا، وہ بھی ایک بڑی نشانی، انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اور تیسرا وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یعنی ان 3 نشانیوں کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے، تو اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ تو بالواسطہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے کچھ نشانیوں کا ظہور ہوگا، اس کے بعد توبہ قبول نہیں، اس کے بعد ایمان قبول نہیں، اور وہ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، وہ ایک اس میں سے دجال ہے۔ تیسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسند احمد کی روایت ہے کہ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا، یہ بڑا کمال نکتہ بھائی، دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک لوگ اس کے بارے میں بھول نہ جائیں۔ یعنی اتنی بڑی شے جس کو ہر نبی بیان کر رہا ہے، دنیا اس کے بارے میں کیا ہوگی؟ بات کرنا چھوڑ دی، خصوصاً علماء، خصوصاً ائمہ حضرات، خصوصاً خطباء جو لوگ ہیں وہ ممبر و محراب سے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، دجال کے بارے میں گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ دجال کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں ہوئی جتنی خطرناک مخلوق اللہ رب العزت نے دجال کو پیدا کر کے اس دنیا میں لانا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کائنات میں سب سے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء، جس نے آسمانوں کی دنیا دیکھی ہوئی ہے میرے بھائی، وہ یہ گزارش کر رہے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی خطرناک مخلوق اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ پیدا نہیں کی جتنی خطرناک مخلوق کون ہے؟ جو وہ دجال ہے۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں خبردار کیا ہے، لیکن اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ اور یہ بڑا کمال نکتہ ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی میرے بھائی دجال کا تصور موجود ہے، یہودیوں کے ہاں بھی دجال کا تصور موجود ہے، لیکن ان کے اندر یہ والا تصور نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک نشانی ایسی ہوگی جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ کہ وہ کانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آنکھ سے کانا ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ، کیونکہ وہ خود کو کیا کہے گا؟ میں رب ہوں، اور تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ کانا ہے۔ تو یہ نشانی ایسی نشانی ہے جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں نہیں بتلایا، سبحان اللہ۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا، کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ان پڑھ یا پڑھا لکھا ہر ایک ایمان والا پڑھ پائے گا،
تاکہ وہ نشانی کی بنیاد پہ کیا کرے، اس سے دور ہو جائے، وہ اس سے دور بھاگے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دجال سے مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں ہو سکتا میرے بھائی، وہ ایمان کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک نشانی اللہ کا یہ رحم ہے اس امت کے اوپر، اللہ کی قسم، کہ اس کے آنکھوں کے درمیان کیا نظر آئے گا، جو صرف ایمان والا پڑھ پائے گا، اس کو یہودی عیسائی یہ لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن ایک ان پڑھ چٹا جس کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھ لے گا، اور جس کو پڑھنا آتا ظاہر بات ہے وہ بھی اس چیز کو پڑھے گا۔ چوتھی بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یہ بندہ کیا کہے گا، دجال بہت سارے آئے ہیں دنیا میں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ واحد دنیا کا انسان ہوگا میرے بھائی جو کہے گا میں رب ہوں، یعنی باقاعدہ فرعون سے بھی 4 ہاتھ کیا ہوگا، آگے بڑھے گا، کیونکہ فرعون کے پاس وہ طاقتیں نہیں تھیں میرے بھائی جو طاقتیں اس کے پاس ہوں گی، اس لیے اس سے بھی 4 ہاتھ آگے کیا ہے، وہ آگے ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4-5 باتیں ہمیں بتلائیں، کہتا یہ خدا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کی اپنی حالت دیکھو کیا ہے کہ دونوں آنکھیں اس کی ہوں گی خراب، اور ایک آنکھ باقاعدہ طور پہ جو دائیں آنکھ ہے وہ کیا ہوگی میرے بھائی، جیسے انگور ہوتا ہے، گلا سڑا ہوا انگور ہوتا ہے میرے بھائی، جیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں نا ویسے اس کی ایک آنکھ ہوگی، یعنی جیسے انگور گلا سڑا ہوا دیکھتے ہیں ویسے اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس سے اس کو نظر نہیں آتی۔ دوسری آنکھ بھی خراب ہے اس کے اوپر ماس سا چڑھا ہوا ہے، لیکن اس سے کم از کم کچھ نہ کچھ اس کو کیا ہے، دکھتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو خود کو رب کہتا ہے۔ ایک دوسرا، وہ بانجھ ہوگا، بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ آج زیادہ تر بابوں کے پاس کون جاتا ہے میرے بھائی، یہ جھوٹے بھگوانوں کے سامنے جا کیوں رگڑا لگاتے ہیں، ہمیں اولاد مل جائے۔ یہ شخص خود کو خدا بولے گا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا وہ بانجھ ہوگا، اس کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ تیسرا میرے بھائی، دونوں ٹانگیں جو ہیں اس کی وہ بھی ایسی عجیب و غریب قسم کی ہوگی کہ اس کو چلنے کے اندر بھی دشواری ہے، یعنی چال ڈھال کی بھی اس کی کیا ہے، اس کے اندر بھی کمزوری ہے۔ چوتھی بات میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاری بھرکم ہوگا یہ، یعنی موٹا تازہ ہے، اور سر بھی کیا ہے اس کا، وہ موٹا تازہ ہے، اور منہ کے اوپر آنکھیں کیا، ایک انگور کی طرح ہے، دوسری خراب ہے، اس کے اوپر ماس چڑھا ہوا ہے، یعنی باقاعدہ ایک جناور ٹائپ شے ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا کی بہت بڑی آبادی اس کو بھگوان مانیں گی، دنیا کی بہت بڑی آبادی اس کو جو ہے خدا مانگے گی، اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی۔ ایمان والے اس کے پیچھے جائیں گے چیک کرنے کے لیے، اور وہ بھی کیا ہوں گے، وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے ہوں گے، گھنے اور گھنگریالے اس کے بال ہوں گے، رنگ اس کا سفید ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امت سے محبت اللہ کی قسم کہ ان کو ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، یعنی پورا نقشہ۔ آج آپ جو موبائل میں اے آئی ہوتا ہے نا میرے بھائی، مصنوعی ذہانت ہے، اس کو آپ یہ سارے ڈسکرپشن لکھیں نا، اس نے دجال بنا کے آپ کو دے دینا ہے، یعنی اتنی واضح نشانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتائی ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ دجال اصل میں اتنا بڑا فتنہ کیوں ہے، اس کی یہ 4-5 قسم کی طاقتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کے پاس موجود ہوں گی۔ پہلی، اور یہ نشانی بھی ہے دجال کے آنے کے وقت، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں رسول اللہ جب یہ بات بیان کریں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک کانٹیننٹ ہے، ایک لوگوں کی بہت بڑا گروپ ہوگا، یہ ان کے پاس جائے گا، انہیں کہے گا بھائی ایمان لے آؤ میرے پہ۔ وہ کیوں کہے گا ان کو ایمان لے آؤ، کیونکہ وہاں پہ مال نہیں ہے، کھانا پینے کی جائے سخت قسم کی کمی ہے۔ وہ جب یہ بولے گا کہ میرے پہ ایمان لے آؤ، یہ سارے مسئلے میرے ہو جائیں گے، یعنی تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیں میرے بھائی، ہم کہتے ہیں اللہ کرے ہمیں چائنا مل جائے، اللہ کے ہمیں رشیا مل جائے، اللہ کے لیے امریکہ ہمارے پاس محبتیں نشاور، تاکہ پیسہ ملے ہمیں، مال ملے ہمیں میرے بھائی۔ یہ بھی ان کو یہی بات کر رہا ہے، تمہارے سارے مسئلے میں ختم کر دیتا ہوں، شرط کیا ہے، میرے پہ ایمان لے آؤ۔ وہ ایمان لے آئیں گے، جیسے ہی وہ ایمان لائیں گے تو یہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، آسمان ایسی بارش برسائے گی میرے بھائی، زمین سے ہر قسم کا غلہ ملے گا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ ملے گا، جانور جو ہٹے کٹے ہو جائیں گے، یعنی اس علاقے کی اکانومی جو ہے وہ اسکائی راکٹ ہو جائے گی۔ ان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے نا میرے بھائی، وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دجال پہ ایمان لے ہیں۔ سبحان اللہ، پیسہ میرے بھائی کتنا بڑا فتنہ ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ علماء ایک بات اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت جتنا بھی مال ہے نا لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے، وہ سینٹرلائزڈ ہو گیا ہے۔ سینٹرلائز کا مطلب کیا ہے، ڈبل روٹی کی 3-4 ہی فیکٹری ہیں، ڈبل روٹی کی 3-4 فیکٹریاں بند، ڈبل روٹی بند، ٹھیک ہے۔ 15-20 اگر آٹے کی ملیں ہیں، 15-20 آٹے کے ملیں بند، آٹا بند، ایسے ہی دالیں ہیں، ایسے ہی تقریباً ہر ایک شے ہے۔ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ میرے بھائی دجال سارے کے سارے رزق کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں سے چیز پیدا ہو رہی ہے، جہاں پہ چیز کنٹرول ہے، وہ سارے کے سارا کنٹرول ڈیفینیٹلی کس کے پاس چلا جائے گا، وہ اسی کے پاس جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی امریکہ کے اندر ایک بندہ ہے، 50 ملک ایک طرف ہوں، ان ایک بندے کا اتنا مال ہے جتنا 50 ملک پورے سال کے اندر کماتے ہیں، وہ اس ملک کا ایک بندہ کما لیتا ہے۔ ایک بندے کے پاس اتنا مال ہے، سوچو دجال کا کیا حال ہوگا۔ پھر ایک دوسرے گروپ کے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں بھی یہی کہے گا ایمان لاؤ، جیسے کہو گے ویسے ہم کر دوں گا۔ لیکن وہ کیا کریں گے، وہ ان حدیثوں کو جانتے ہیں، وہ مسجدوں سے دجال کے بارے میں ان باتوں کو نسل در نسل آگے پہنچاتے رہے ہیں، اس لیے وہ فوراً اس کو پہچانیں گے اور کیا کریں گے، اس کا
انکار کر دیں گے. جیسے ہی انکار کریں گے ان کے ملک میں قحط سالی آ جائے گی. یعنی اگر ان کا تھوڑا بہت کو مال ہے بھی وہ بھی کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے. یعنی ایک کو مال اللہ دے کے آزما رہا ہے اور ایک کو مال اللہ چھین کے آزما رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھنڈرات کے پاس سے گزرے گا ایسی جگہوں سے جیسے شاہی قلعہ ہے مثال کے طور پر, یہاں سے اگر گزر رہا ہے نا تو نیچے جتنے خزانے ہیں وہ کہے گا اگل دو جو کچھ تمہارے اندر ہے. تو خزانے ایسے اس کا پیچھا کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتے ہوئے تمہارے پیچھے آتی ہیں. اللہ اکبر. آپ منظر دیکھیں میرے بھائی, اللہ کی قسم اے آئی یہ منظر بنا سکتی ہے. یعنی ایک بندہ ہے اور جہاں سے گزر رہا ہے زمین ہر شے کھول کھول کے اس کے پیچھے لے کے جا رہی ہے. یہاں پہ تو ماں بہن بیچ رہے ہیں میرے بھائی لوگ پیسے کے لیے. سوچیں دجال آئے گا تو کیا حال ہوگا. اللہ کی قسم وہ مال کے لیے کیا کریں, ملک بیچ دیتے ہیں. اللہ کی قسم ملک. ہمارے ہاں حکمران ایسے ہیں میرے بھائی جنہوں نے ملک بیچ دیا. یعنی ہمارے لوگ مرتے ہیں مرے, اکانومی کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے, کر دیا انہوں نے. کس کے لیے؟ پیسے کے لیے, پاور کے لیے. اور دجال میرے بھائی یہ ساروں کا وعدہ نہیں کر رہا ہے, دنیا کی ہر شے نکل کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. یہاں پہ تو کوئی بکرا دودھ دینے لگ جائے نا اس کو بھگوان مان لیتے ہیں لوگ, اس کو چاٹنا چوبنا شروع کر دیتا ہے میرے بھائی. سوچیں دجال جب یہ کرامتیں اپنی جان میں استغفر اللہ یہ کرامتیں دکھا رہا ہوگا تو دنیا کیا خزن دکھائے گی. بڑا کمال لگتا ہے دجال کی جتنی بھی یہ نشانی ہے ایک بھی اس میں دلیل کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ پہلے وہ کوئی قرآن و سنت سے دلیل دیتا ہے پھر کوئی کرامت دکھا رہا اور کہتا ہے مجھے خدا مانو. نہیں, صرف کرامتوں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. اب یہ شف سرکار ٹائپ لوگ آتے ہیں میرے بھائی, یہ کیا کہتے ہیں دیکھو میں نے شف کیا اس کا کینسر ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو دجال بھی کہے گا بھائی, سمجھ رہے ہیں, دیکھو میں نے اس کو یہ ہاتھ پھیرا ہے اور اس کا سر کا درد ٹھیک ہو گیا. یہ دجال بھی کرے گا. یعنی اصل چیز ہوتی ہے دلیل, اصل چیز ہوتی ہے علم. دوسری میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بات پہنچائی کہ اس کا جنات اور شیاطین کے اوپر بھی کیا ہوگا, اس کا زور چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدو کو یہ بولے گا کہ میرے پہ ایمان لاؤ, وہ جب انکار کرے گا تو وہ کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو. وہ بڑا حیران ہوا, میرے ماں باپ تو مر چکے ہیں. انہوں نے کہا میں زندہ کر دیتا ہوں. تو یہ شیاطین کو حکم دے گا, وہ اس کے ماں باپ کی شکل بن کے سامنے آئیں گے اور کیا کہیں گے, اے میرے بچے یہ واقعی سچا خدا ہے جو کہتا ہے اس کو مان لو, ہم ماں باپ ہے تمہارا بھلا چاہتے ہیں نا تو مان لو. اور بچہ جو ہے وہ ان کی مان کے ظاہری بات ہے کفر کر دے گا. اور یہ کیوں کرے گا میرے بھائی, کیونکہ یہ والی باتیں اس تک نہیں پہنچی, وہ جاہل ہے. اگر علم والا ہوتا تو ہمارے نبی نے اس کی بھی مثال دی ہے کہ مدینہ کے اندر ایک نوجوان وہ بھی دجال کا سامنا کرے گا, اور جب دجال کہے گا میرے پہ ایمان لا تو وہ انکار کرے گا بلکہ سارے آس پاس لوگوں کو بولے گا اس کی نشانیاں دیکھ کے. یعنی یہاں پہ کافر بھی لکھا ہوا ہے, آنکھ بھی ویسے ہی ہے, موٹا تازہ بھی ہے, گھنے بال بھی ہیں اور ٹانگیں بھی عجیب سی ہیں اور بانج بھی ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے. یہ ساری نشانیاں دیکھ کے وہ سب کو بولے گا اے لوگو اللہ کی قسم یہ وہی جھوٹا دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے نہیں بلکہ ہر ایک نبی نے بولا ہے, خدا کا واسطہ اس سے دور ہو جاؤ. تو جب ظاہری بات ہے یہ بولے گا اس کو کوڑے پڑیں گے, اس کو مار تو پڑنی ہے. جب مار پڑے گی ہاں بھی لاتے ہو ایمان, اس نے کہا ہرگز تم پہ ایمان لے تو جھوٹا دجال ہے. پھر وہ کیا کرے گا, اس کو لٹا کے چیر دے گا, یعنی درمیان سے باقاعدہ چیرے گا, اس کے درمیان میں پھر چلے گا میرے بھائی, چل کے بولے گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جڑ جا, اور وہ جڑ کے باقاعدہ کھڑا ہو جائے گا. وہ کہے گا اب تو ایمان لاتا ہے, میں نے تمہیں مار کے زندہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اب پکا ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے, کیونکہ تو ایک ہی بندہ مار کے زندہ کر سکتا ہے اور وہ میں ہی ہوں. اب تو کسی کو مار نہیں سکتا. وہ ظاہری بات ہے اس کو مارنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اللہ رب العزت اس کے اور اس کے گردن کے درمیان کیا ہے, باقاعدہ ڈھال قائم کر دیں گے جس کی وجہ سے اس کو مار نہیں پائے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں میرے بھائی علم کی بنیاد پہ ایک نوجوان دجال سے ٹکر لے رہا ہے, خدا کی قسم. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اس تک پہنچا ہے. تو دجال اس کو اٹھا کر پھر کیا کرے گا, اپنی آگ میں, اس کی ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف اس کی سو کالڈ جنت ہوگی, آگ میں پھینکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا شہید وہ یہ نوجوان ہوگا. سبحان اللہ. جس نے ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے کیا ہے وہ اپنی جان دے دے. تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن اس کا یہاں پہ سٹے رہے گا دنیا کے اندر. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے بھائی. دیکھیں جب بھی کوئی گند آتا ہے, جیسے اسرائیل آیا دیکھ لو, ابھی اس کو کم از کم 70 سال سے تو زیادہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو انسان ڈرتا ہے کہ اگر کوئی پاور مسلمانوں کے اوپر غالب ہو جائے یا آپ کے اوپر غالب ہو جائے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, مایوس ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کتنی دیر یہ وقت رہے گا, اب پتہ نہیں کتنی دیر یہ معاملہ رہے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں مطمئن کیا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ عرصہ بھی کیا ہے, سکے میں 1.25 سال ہے. 1.25 سال سے پہلے ختم ہوتے ہی وہ کیا ہے, اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا اس دنیا میں. اس کا پہلا دن سال کی طرح ہے, دوسرا مہینے کی طرح ہے, تیسرا ہفتے کی طرح ہے, باقی 37 دن ویسے ہی جیسے عام دن ہوتے ہیں.
اور اگر ان کو جمع کیا جائے میرے بھائی، یہ تقریباً 1.25 سال بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو 1.25 سال کے اندر اندر دجال نے کیا ہے، دنیا سے ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے کہاں پہ آئے گا؟ یہ مدینہ کی طرف آئے گا، لیکن مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ دجال نے خود بتایا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، فرشتے جو ہیں اس مدینہ کی حفاظت کریں گے اور وہ اس کو ہانکیں گے۔ تو یہ باقاعدہ احد پہاڑ، بڑی کمال حدیث ہے، جو احد پہاڑ ہے میرے بھائی، اس کے پیچھے آ کے باقاعدہ وہ کیمپنگ کرے گا، اور احد پہاڑ سے یہ باقاعدہ مسجد نبوی کو دیکھے گا اور کہے گا وہ جو تمہیں سفید عمارت نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر، یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ جو تمہیں دور سفید عمارت نظر آ رہی ہے، وہ عمارت کس کا جگہ ہے؟ وہ احمد کی جگہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے۔ اور ابھی اگر آپ احد پہاڑ سے دیکھیں تو وہ باقاعدہ مطلب کچھ نہیں ہے، آپ کے دوربین کوئی چیز نہیں ہے، اگر دور سے آپ دیکھیں تو واقعتاً اتنا سا ٹکڑا چٹا سفید نظر آتا ہے۔ جہاز اگر نیچے کی طرف مدینہ کی طرف لینڈ کر رہا ہو تو وہ اس وقت بھی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ساری وائٹ ماربل ہے۔ سبحان اللہ، وہ ساری کی ساری جگہ، اس کا ایسا لگتا ہے کہ جب دجال آئے گا اس وقت بھی یہ وائٹ ماربل ٹکا رہے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، فرشتے پھر اس کو ہانکیں، ایسے نہیں کرتے جو کتوں کو کرتے ہیں، اس کو ہانک دیں گے اور پھر یہ شام کی طرف جائے گا اور وہیں پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے بارے میں، یعنی اب اس کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی کیا ہوگا کہ دجال جو ہے نا وہ ظاہر ہوگا۔ سب سے بڑی نشانی کہ ایک حدیث تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، وہ باقاعدہ ایک سمندر کے اندر کشتی پہ سوار تھے، 30 لوگ تھے، ان کی کشتی جو ہے نا کسی بھنور میں پھنسی، پھر 1 مہینہ وہ سمندر کے اندر کھجل ہوتے رہے، لیکن وہ ایک جزیرے پہ پہنچے، اس جزیرے کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کی بلا ٹائپ چیز تھی، اس کے اوپر بال ہی بال ہے، یعنی سدھ پٹھ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ زیادہ ڈرے کیونکہ وہ بولنے لگ پڑا، اور وہ بول کے کہتا ہے کہ میرا مالک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ مالک کون تھا میرے بھائی؟ وہ دجال تھا۔ تو دجال نے ان سے کچھ سوال پوچھے، اور پہلا سوال اس نے پوچھا کہ بحر تبریہ، کیا ادھر ابھی بھی پانی موجود ہے یا ختم ہو گیا؟ اور یہ کون سے میری جگہ ہے میرے بھائی؟ یہ اسرائیل میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس وقت جو اسرائیل ہے وہاں پہ اصل میں بحر تبریہ، یعنی ایک طرف وہ ترکی والا سمندر ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ یہ بحر تبریہ ہے، تو یعنی اس کا پانی خشک ہونا شروع ہوگا تو دجال کی آمد قریب ہے۔ دوسرا وہ نخل بسیان ہے، یعنی ایک فلسطین کے اندر کھجوروں کا بڑا مشہور قسم کا باغ ہے، کیا ابھی بھی وہ پھل دے رہا ہے؟ یعنی اگر وہ پھل دینا ختم کر دے تو سمجھو کہ میرا وقت وہ قریب ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حال ہے کہ کیا وہ غالب آ چکے؟ تو انہوں نے وہاں وہ دو غالب آ چکے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ اور چوتھی وہ ظاہری بات ہے، ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ اس سے آنے سے 3 سال قبل میرے بھائی زمین میں اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی، یعنی زمین کا جو پیسہ ہے، پیسے کا نظام ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ ہر بندے کو صرف ایک چیز چاہیے، ہمارے ملک میں آٹا پانی آ جائے کسی طریقے سے، دال روٹی آ جائے کسی طریقے سے، تو دجال آ کے سب کچھ یہ پرومس کرے گا، دجال آ کے ان سب چیزوں کا وعدہ کرے گا۔ اور آخری سب سے بڑی وہ دھوکھا ہے، یعنی دھوکھا اس انتہا پہ جائے گا۔ آپ کو پتہ کتنی انتہا پہ دھوکھا جا رہا ہے میرے بھائی؟ باقاعدہ میں اور میری وائف ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، میں نے کہا یار یہ تو پکی صحیح ویڈیو ہے، اور علماء بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، یعنی علماء کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس آن لائن میڈیا کو نہیں جانتے، انہوں نے ویڈیو دکھائی اور عالم ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فتویٰ دیا ایک بڑا قسم کا ایک ملک کے خلاف۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شیخ قسم اٹھائیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا شیخ ہی کمپیوٹر ہے، یعنی یہ جعلی بندہ ہے میرے بھائی، جو کمپیوٹر نے آپ کی تصویر لے کے اصلی بنا دی ہے۔ تو دھوکے کا پورا نظام آنے والا ہے، یعنی آنکھوں پہ لگا کے میرے بھائی آپ کا باقاعدہ، یہ دیکھیں آنکھوں پہ آپ لگائیں گے، وہ بن چکا ہے، دنیا میں موجود ہے، جیسے موبائل پھیلنے ویسے وہ بھی پھیلے گا۔ وہ باقاعدہ طور پہ جب آپ آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو آپ کی شکل و صورت کا ایک بندہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کمپیوٹر میں بنا دیتا ہے۔ تو آپ کو ابھی میں نے سعودی عرب جانا ہے، وہ سعودی عرب آپ جائیں گے، طواف کر رہے ہیں، آپ کو ایسے لگے گا جیسے میں سعودی عرب میں طواف کر رہا ہوں، آپ ایسے ہاتھ آگے کریں گے جیسے میں کعبہ کو چھو سکتا ہوں، اس انتہا پہ جائے گا۔ پھر یہ جو ڈیوائس ہے یہ آپ کی ساری شخص، آپ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں، اس کو ایک چپ کے اندر سٹور کر لے گی۔ اب جب کوئی نیا بندہ میرے بھائی یہ مر گیا ہے، یہی چپ وہ نئے بندے میں ڈال کے بالکل وہی بندہ دوبارہ زندہ کر دیں گے، یعنی شعور کے لحاظ سے، عقل کے، وہ بالکل ویسے ہی سوچے گا، ویسے ہی سمجھے گا، ویسے ہی ماں کو ماں سمجھے گا، ویسے ہی ابے کو ابے سمجھے گا۔ دھوکھا ہے یہ، دھوکھے کا نظام اپنی انتہا کو چھوئے گا میرے بھائی تو دجال آئے گا۔ اور ظاہری بات ہے قتل و غارت تو پھر ہے ہی، دیکھ لیں ابھی 2 دن پہلے ہی اسرائیل نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ہی محبت والے ساتھی قطر کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ انا للہ و انا راجعون۔ آخری بات میرے بھائی کہ دجال کا فالوورز کون ہوں گے، اس کے پیچھے چلنے والے کون ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا دجال کے پیچھے اصفہان، ایران کا علاقہ ہے اصفہان،
وہاں سے 70,000 یہودی جو ہیں اس کی کیا کریں گے، اس کے پیچھے چل. بڑا کمال نکتہ ہے میرے بھائی. جو یہودی ہے نا، ایک تو وہ ہے نا جب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو سزا ملی اور 40 دن وہ بھٹکتے رہے. ایک ہے کہ جب ان کی حکومت آ بھی گئی تو ان کا ٹیمپل جو بن گیا نظر نے گرا دیا. تو یہاں سے بہت سارے یہودی آئے اور ایران میں آ کے رہنے لگے. 2010 یا 2008 تک، اللہ کے ہمیشہ معاف فرمائے، نمبر دیکھ رہا تھا، تقریباً 2.5 لاکھ یہودی کہاں پہ رہتا تھا میرے بھائی؟ اصفہان میں. 2.5 لاکھ یہودی ابھی بھی 2008 یا 10 تک رہتا تھا. لیکن اب جب ان کی لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تو میرے پاس جو تھوڑے بہت تھے وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. لیکن ابھی وہ پرانے یہودی، وہ بنو کا نظر والے یہودی میرے پاس ہزاروں سال پہلے والے، ابھی بھی تقریباً 9,000 یہودی ابھی بھی وہ ایران کے اندر موجود ہیں. تو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا جو شجرہ ہے ان یہودیوں کا، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ شجرہ ایرانی ہوگا، یعنی اصفہانی علاقے کا ہوگا، بھلے ہی وہ دنیا کس کونے میں، لیکن وہ 70,000 یہودی ہوگا. اور دیکھیں ہوگا کون یہودی؟ پوری دنیا کو نتھ ڈالی ہوئی جس نے، وہ امریکہ نہیں ہے. وہ کون ہے میرے بھائی؟ بولے بھائی وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے. پوری دنیا کے اس وقت جو بدماش بنا ہوا، اللہ کی قسم، وہ کون ہے؟ 44 ملک کشتیاں لے کے کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ وہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی قسم یہ بندہ ہمارا بندہ نہیں ہو سکتا، یہ جانور ہے. اس کو گالیاں دے رہے ہیں، بلکہ گالیاں جو نہیں دیتا وہ اس کو مارتے ہیں کہ تو اس بندے کو گالیاں نہیں دیتے. یعنی سوچے میرے بھائی، اس انتہا کا یہودی ہے نا میرے بھائی. تو یہودی نے گند ڈالا ہوا ہے، تو ان کی ابو کون ہو سکتا ہے؟ ان کا ابو ظاہری بات ہے دجال ہی ہو سکتا ہے. ان کا جو مرشد ہو سکتا ہے وہ دجال ہی ہو سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان کے یہودی جو ہوں گے ان کے منہ چپٹے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی عرب تو یہ نہیں ہوں گے الحمدللہ. چپٹے منہ میرے بھائی کون سے منہ ہوتے ہیں؟ جیسے چائنیز ہیں. یہ چائنیز کا منہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ چپٹا ہوا ہوتا ہے. یا منگولنز ہیں یا کورین والے نیشن ہیں. یعنی کورین نہیں ہے، مطلب اس شکل کے لوگ ہوں گے جو اس کے پیچھے ہوں گے. اور چادریں ٹائپ جیسے احرام ہوتا ہے نا میرے بھائی، ان کے کپڑے ایسے ہوں گے جیسے چادریں، انہوں نے سبز کلر کی احرام. یعنی اتنی تفصیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، سبحان اللہ. پھر ان کے سب سے بڑے فالوورز عورتیں ہوں گی. یعنی سب سے پہلے ان کی جانے والی کون ہوگی میرے بھائی؟ وہ عورتیں ہوں گی. کہیں پہ بھی میرے بھائی وہ اپنا دل پھینک دیتی ہیں، سبحان اللہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ مرد اپنی عورتوں کو باندھے گا، باقاعدہ باندھ کے رکھے گا کہیں یہ دجال کے پیچھے نہ چلے جائے. لیکن وہ زنجیریں توڑوائیں گے کہ ہم نے دجال کے پیچھے جانا ہے. یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ثابت کر رہے ہیں کہ عورتوں کا ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. ماں بہن بیٹے کی ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. اور مرد کیا کہتا ہے؟ حافظ صاحب میں تے چاہتا گھر چ میں کوئی بندے دا پتر بن کے روی، یہ سارے بندے دے ایسے نہ بڈھے نہیں بنن دیں. یعنی اس کا جو زور ہے اپنے گھر کے اوپر وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. تو دجال کے وقت میں میرے بھائی وہ انتہا پہ جائے گا. کیونکہ یہ خواتین جو ہے مرد کو چھوڑ کے، اپنے شوہر کو چھوڑ کے، اپنے باپ کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے؟ دجال کے. آخر میں میرے بھائی اس کی موت ہے. تو جیسا کہ ہم نے فرمایا کہ فرشتے کیا کریں گے؟ اس کو ہانکیں گے مدینہ سے کدھر؟ شام کی طرف. تو پچھلی سیشن میں امام مہدی کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت، بڑا کمال نکتہ میرے بھائی، جنہوں نے دجال کو ہرانا ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ فجریے ہیں. وہ فجر والے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کیونکہ فجر کی نماز کے وقت میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی اس وقت مسجد پہنچ چکے ہیں. اور امام مہدی اور دوسرے لوگ بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تفضل آپ نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، یعنی امت کے لیے کہی گئی ہے، میرے لیے نہیں. آپ آگے بڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. بنیاد کیا ہے کہ میں شریعت اب آپ کی فالو کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ، میں اپنی کو نئی شریعت لے کر نہیں آیا. اور اس کے بعد جیسی نماز ختم ہوگی، اب یہ فجر کی نماز ہے. دوسری بڑی کمال نکتہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. تو یہ صبح کو وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے بھیجا کرتے تھے وہ بھی فجر کے بعد بھیجا کرتے تھے. کتنے کمال نکتہ، سبحان اللہ. تو جب یہ دروازے کھولیں گے، آگے جو دجال کا لشکر اور اس کے 70,000 یہودی جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے دجال کا اصل میں آخری ٹائم. تو دجال جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے. یعنی باقاعدہ اس کے ہاتھ پاؤں کیا ہوں، پگھلنے لگیں گے باقاعدہ. تو یہ اس کو ثابت ہو جائے گا کہ واقعی عیسیٰ ہے علیہ السلام. کیونکہ وہ جھوٹا عیسیٰ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی زندہ کر دیتا ہوں جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے، میں بھی بیماری ٹھیک کر رہا ہوں جیسے وہ کرتے تھے. لیکن جیسے ہی سچے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھے گا تو وہ پگھلنے لگے گا اور وہ بھاگے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ اس کو پتہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب وہ مسلمانوں کا لشکر اور ان کا لشکر میں مقابلہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نظر صرف کس پہ ہے بھائی دجال پہ. اور لد کا مقام ہے جو اس وقت پہلے فلسطین تھا، ابھی وہ اسرائیل کا باقاعدہ ایئرپورٹ کی جگہ ہے.
لد کے مقام کے اوپر یہ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے خنجر نیزے سے ماریں گے، اور نیزے کا خون جو ہے وہ سارے مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح عظیم عطا فرمایا اور دجال جو ہے وہ مر چکا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلے گی یہودی بھاگنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے اس وقت یہودیوں کے خلاف ہو جائے گی۔ جس پتھر کے پیچھے جائیں گے تو پتھر بولے گا میرے پیچھے مار دے اس کو۔ یعنی آپ سوچیں میرے بھائی کہ یہودیوں کا ظلم اتنا ہو جائے گا دنیا کے اوپر، اور 100% ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اسرائیلی ٹائپ لوگ ہوں گے، یعنی اتنا ظلم ہو جائے گا کہ زمین بولنے لگے کہ میرے بھائی اس بندے کو مار دو کہ میں تو اب اس کو قبول نہیں کروں۔ فرعون کے بارے میں زمین نے نہیں بولا، خدا کی قسم، نمرود کے بارے میں زمین نے نہیں بولا، اتنے بڑے بڑے دشمن آئے اللہ تعالیٰ کے، زمین نے نہیں بولا، لیکن یہودیوں کے بارے میں زمین بولے گی۔ سوائے آپ نے فرمایا ایک درخت ہے یہودیوں کا غرقت، سوائے اس کے ہر شے بولے گی، وہ درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت ان کو بچائے گا۔ تو یہ میرے بھائی دجال کے بارے میں ساری کی ساری انفارمیشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ اور آخری بات انشاءاللہ کہ آپ سے نے فرمایا کہ جب بھی پروٹیکشن کیسے، حفاظت کیسے، یہ اپنی نسل کو بتائیں حفاظت کیسے ہے۔ پہلا، جب بھی دجال کے بارے میں سنو، اگر یہ سنو لاہور آ رہا ہے تو میرے بھائی شیخو پورا بھاگ جاؤ، سمجھ رہے ہیں، شیخ پورا آ رہا ہے تو لاہور بھاگ جاؤ، جدھر آ رہا ہے نا میرے بھائی اس سے مخالف بھاگنا ہے، اس سے دور بھاگنا ہے، کیونکہ باقاعدہ حدیث ہے ایک ایمان والا باقاعدہ وہ بولے گا میں دیکھتا ہوں کون ہے دجال، اور وہ جائے گا اور وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ تو بھائی ہم فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہم فتنوں کا سامنا نہیں کرتے، ہاں اگر وہ خود بخود سامنے آ جائے تو پھر ہم استقامت اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورہ الکہف ہے، سورہ الکہف جمعے کے روز تلاوت کرنے سے کیا ہے، وہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے، خصوصاً پہلی 10 آیات۔ وہ جو پہلی 10 آیات ہیں جو بندہ ان کو پڑھتا ہے، اگر دجال کا وہ پا لے تو وہ تھوکے اس کے اوپر، ان 10 آیات کو پڑھ کے تو وہ بھی دجال سے کیا ہے اس کو حفاظت ملتی ہے۔ تیسرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صحابہ کو دعا سکھائی کہ نماز کے آخری تشہد میں جب بیٹھتے تو یہ دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ چوتھی بات کہ دجال سے بھی بڑا فتنہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا مجھے دجال سے بھی بڑی فکر اپنی امت کے بارے میں، وہ ریا سے ہے، سبحان اللہ، وہ دکھاوے کی عبادت سے ہے، وہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ یعنی تم دجال سے بچ بھی جاؤ، اگر تمہارے میں رعایا اور دکھاوا ہے میرے بھائی تو تم دجال سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اور آخری چیز یقیناً وہ استقامت ہے، کیونکہ ہر فتنے کے مقابلے میں کیا ہے، مومن وہ استقامت اختیار کرتا ہے، جیسے اس نوجوان نے استقامت اختیار کی، حالانکہ اس کو چیر دیا گیا، درمیان سے چلا گیا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ماضی کے بارے میں بتلایا، مستقبل کے بارے میں بتلایا، تو ظاہر سی بات ہے پھر حال کے بارے میں بھی تو بتلایا ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانے کے بعد امت کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو میرے بھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے جو نظام جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اس نظام سے بچانا ہے، ہمیں اپنی فیملی کو اس نظام سے بچانا ہے، اور اس کی صرف ایک شرط ہے، رسول اللہ نے فرمایا دجال اس وقت آئے گا جب علم کی بے قدری ہوگی اور لوگ بے دین ہوں گے۔ صحیح سیدھی حدیث ہے، علم کی یعنی لوگ جاہل ہوں گے بھائی، سیدھے میرے بھائی لوگ جاہل ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا؟ پرسوں 12 ربیع الاول کی عید پڑی ہے حیدرآباد میں، 12 ربیع الاول کی عید پڑھ دی میرے بھائی، یہ بریلویت اس انتہا پہ چلے گئے، عید پڑھی ہے انہوں نے، اور باقاعدہ پرچہ ہوا ان کے اوپر، پتہ ہے دارالعلوم دیوبند والوں نے، تھینک گاڈ الحمدللہ کچھ اچھے لوگ ہیں، انہوں نے پرچہ کرایا ان کے اوپر، انہوں نے کہا بھائی 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید یہ امت میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، انتشار پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے پھر معافی مانگی، وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے عید پڑھی ہے نا، پہلے کہہ رہے تھے قیامت تک اب یہ عید زندہ رہے گی، لیکن جیسے ہی وہ سافٹ ویئر ادھر بھی اپڈیٹ ہوتا ہوگا، تو بھائی انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کریں گے، آخری اور توبہ کر لی ہم نے، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی جہالت میرے بھائی، میں کچھ ویڈیو آپ کو دکھاؤں اگر نا، لوگ مجرے کر رہے ہیں، لڑکیاں واللہ العظیم برقع پہن کے چوک کے اندر مجرا کر رہی ہیں، باقاعدہ مجرا ہے، اور آس پاس بندے کھڑے ہیں، پیسے بھی پھینک رہے ہیں، اور اتنا اونچا ڈیک چل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ جشن عید میلاد النبی، انا للہ و انا الیہ۔ یار اگر ہے بھی نا یہ جشن، مان بھی لیا جائے کہ جشن منانا ہے، تو خدا کی قسم یہ جشن نہیں ہے۔ اس قدر جہالت میرے بھائی جو نبی کے نام کے کر رہے ہیں، سوچیں میرے بھائی وہ نماز روزے کے ساتھ کیا کریں گے، وہ دین کے باقی چیزوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو یہی تو نبی بتا رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ انتہا پہ جب جائے گا تو پھر دجال ہی آنا ہے نا، اور کس نے آنا ہے؟ یعنی دجال کی کرامتیں تو کیا کرامتیں ہیں میرے بھائی، کہ اگر اللہ کی قسم حیران ہے کہ وہ پیر بیٹھا ہے وہ تھوکتا ہے، یعنی وہ گلاس لے کے باقاعدہ تھوکتا ہے اس کے اندر، اور لوگ پی رہے ہیں اس کو، اور کیا دلیل ہے بھائی؟ نبی بھی تو تھوکتے تھے، انا للہ و انا راجعون۔ یار نبی محمد الرسول اللہ امام الحرمین جن کی زبان پہ اللہ بول رہا ہے، اور تو کہاں یار، اور نبی کہاں؟ خدا کی قسم، یعنی وہ باقاعدہ ملنگ پکڑا، انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے صرف تھوڑے سی نماز سنا دو،
کہنا ساڈی نماز ہی نماز ہے، جتھے بھی ساڈی نماز ہے، وہ پی ہوئی اس نے یار. اور اللہ کا شکر ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ سارے لوگوں کو وہ بندہ بتا رہا ہے. ایک پروگرام ہے پرکھچے، واللہ وہ دیکھا کریں، ایک پروگرام ہے پرکھچے، بندہ کلین شیو ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے درمیان میں جا کے نا ان سے بیسک اسلام کے سوال پوچھتا ہے، جو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں عاشق رسول ہیں، یہ ہیں یہ ہیں، وہ ان کے درمیان جا کے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتا ہے. یار بس چپ کر کے نا مجھے 2 باتیں بتا دو. اور وہ بڑا او یار چھڈ گاری گل نو، بس 2 باتیں میں تیرے پوچھ رہا ہوں نا، نبی کی یہ بات بتا دو، یہ بات بتا دو. اور وہ چٹے کیا ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے لوگوں سے کہتا ہے خدا دا واسطہ ہو بھائی قرآن پڑھ لو، خدا کا واسطہ کوئی علم حاصل کر لو، اسے کچھ بھی نہیں آتا، یہ شوبدہ باز ہے، یہ ناٹک کر رہا ہے، یہ ڈرامے کر رہا ہے، اس کو کچھ ہے نہیں آتی ہے. اور اقرار الحسن نے یہ جو شف سرکار ہے اس کو باقاعدہ پکڑا، اس کو آپریشن کیا، اسے 2-3 باتیں پوچھی میرے بھائی، لیکن وہ کیا ہوا بندہ ساری باتیں غائب ہو گئے. تو لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں ان سے، لوگوں کے کیا ہوتا ہے میرے بھائی، فائدے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہمیں اگر دجال کی اس کہانی سے رتی برابر ہمیں فرق پڑا ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا لازم علم کے اندر آگے بڑھتا ہے اور جہالت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، وہ اپنی فیملی کو علم والا بناتا ہے، اور خصوصاً یہ ساری کی ساری انفارمیشن وہ اپنی فیملی کی طرف منتقل کرتا ہے کہ اے میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اگلی نسل کو بتاؤ، یہاں تک کہ دجال آئے تو ہم اس سے بچ سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک جو اسلامی ممالک ہے میرے بھائی قطر، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، عرب کے سارے ممالک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اسرائیل کو تباہ و برباد ہونا دیکھنا نصیب فرمائے اور فلسطین کو آزادی دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں. 14ویں رات کا چاند تو اعلان قاری صاحب نے کیا ہے ماشاءاللہ، ابھی آپ بیٹھے ہیں تو اپنا حصہ ضرور ڈالیں. میں نے بھی ابھی ڈالنا ہے حصہ کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا. مجھے ویسے ابھی انکل نے کہا ہے کہ بھائی مجھے شوگر ہوئی ہے، میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں، تو یقیناً ماشاءاللہ بندہ ٹکنے والا ہے ماشاءاللہ. ہمیشہ ہم نے اس کو باہر ہی دیکھا ہے، اگر صحت میں ہے تو ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے انشاءاللہ. تو اپنا حصہ ضرور ڈالیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.